نہیں گئے, آج تیسرا دن شروع ہو گیا ہے تو ہمارا آرڈر آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہے کہ آرڈر ہو گیا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں جو ہی کورٹ سے وہ فارغ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کاپی مل جائے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا, ہمیں امید ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی اور زیادتی ہوئی ہے وہ سب نے قوم نے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا بلکہ 3 دن پہلے وہ جو میرے اپوننٹ طارق فضل چودھری صاحب تھے, آپ لوگوں نے ہی سوال کیا, ان سے پوچھا جی کدھر ہیں آپ کے فارم 45 جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں, جس کے ذریعے آپ جیتے ہوں. انہوں نے کہا جی میرے پاس ہیں مگر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا, صحافیوں کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. مجھے بتائیں کہ صحافی جو ہے وہ فارم کو یا کسی بھی انفارمیشن کو اپنی ذاتی انفارمیشن کے لیے تو نہیں لیتا نا. صحافی کا کام ہے وہ انفارمیشن لے, وہ پاس آن کر دے ٹو دی پبلک ایٹ لارج, اور آپ کے ذریعے وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ میرا ایک موقف ہے, ایک موقف اس کا ہے, اور یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. میں نے اپنی ایویڈنس دے دی, صرف میں نے اپنی ایویڈنس نہیں دی, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکھر نے ایویڈنس دی پہلے دن سے لے کر آج تک, اس کا موقف وہی ہے جو میرا ہے. میرے ساتھ ٹی ایل پی کے حافظ خاور ستی نے دی, آپ کو پتہ ہے وہ حافظ صاحب نے کی جو آئی ٹی ایل پی کی, وہ بھی وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو میری ہے. پھر ہمارے ساتھ کاشف چودھری گجر نے جو دی ہے اسٹیٹمنٹ, وہ وہی اسٹیٹمنٹ ہے جو میری ہے اور جو ان کی ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ پیپلز پارٹی والے کی بھی وہی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ اگر اس کو کمپیریزن کریں تو فارم 45 کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ سارا دن گنتی الیکشن ہوتا ہے, الیکشن ختم ہونے کے بعد پھر گنتی ہوتی ہے. گنتی کے مرحلے میں 2 تو بیٹھے ہوتے ہیں, پریزائڈنگ آفیسر اینڈ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر, اور اس کے ساتھ جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ تمام جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پولنگ ایجنٹس ہر کوئی اپنے اپنے ووٹس اور سارے ووٹ گنتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہوتے ہیں. پھر وہ اس کا جائزہ لیتا ہے. اگر کسی ایک پولنگ ایجنٹ کو بھی اعتراض ہو وہ پھر لکھ کے دیتا ہے, رائٹنگ میں بھی دیتا ہے اور زبانی بھی وہ کہہ سکتا ہے, اور دوبارہ گنتی بھی ہو سکتی ہے اگر کسی کو اعتراض ہو. مگر ہمارے 387 پولنگ اسٹیشنز تھے, ان میں سے کسی ایک پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں کیا کہ یہ جو آپ فارم 45 فل اپ کر رہے ہیں, جہاں طارق فضل چودھری کے پولنگ ایجنٹس نے دستخط کیے ہیں, سب نے دستخط کیے ہیں, مگر طارق فضل کے جو پولنگ ایجنٹس تھے انہوں نے بھی دستخط کیے ہیں, میرے بھی پولنگ ایجنٹ نے دستخط کیے ہیں, مصطفیٰ کھوکھر کے پولنگ ایجنٹ نے بھی دستخط کیے ہیں, ٹی ایل پی کے پولنگ ایجنٹ نے بھی دستخط کیے ہیں, جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹ نے بھی دستخط کیے ہیں, پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ نے بھی دستخط کیے ہیں, اور وہ ہے بنتا ہے فارم 45. جب یہ جاتا ہے بیفور دی ریٹرننگ آفیسر, ریٹرننگ آفیسر کے پاس صرف ایک کام ہے, ان سب کا وہ کیلکولیٹ کرے کہ مثلا یہ 387 جو آئے ہیں میرے پاس, ان میں سے کس کے ووٹ کتنے ہیں, وہ کنسالیڈیٹ کر کے ایک فارم 47 بنا لیتا ہے. بس صرف اتنا اس کا کام ہے. وہ 47 فارم جو ہے جب وہاں تک پہنچتا ہے, جب ہم سارے جیت چکے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم اسلام آباد کے تینوں حلقے جیتے ہیں, اور پورا میڈیا رپورٹ کرتا ہے اس کو, سب کے سامنے پورا رزلٹ آتا ہے. ہمارے پاس میں نے دفتر میں ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا تھا, وہاں جو ہی رزلٹ آتا ہم اس کے اندر انڈکٹ کرتے, اس کا پولنگ اسٹیشن کا نام لکھتے, ہم اپنے پولنگ ایجنٹ کا نام لکھتے, آگے ہمارے پاس کاغذ آ جاتا اوریجنل فارم 45, کیونکہ ہمارے پاس تو 2-2.5 گھنٹوں میں آ چکے تھے. پورے اسلام آباد میں 5 بجے الیکشن ختم ہوا, 6 بجے کے بعد رزلٹ آنے شروع ہو گئے. 6 جو شہر کے ارد گرد تھے, دیہات والے جو تھے 6:30 7 8 بجے تک, سارا رات 11 بجے تک پورا ریکارڈ تقریباً 3-4 کے علاوہ وہ کمپلیٹ ہو گیا, اور ہم نے کمپائل بھی کر لیا. ہم نے پورا سوشل میڈیا پہ بھی چڑھایا, ہم نے سب کو بتایا کہ جی ہم اتنی لیڈ سے جیت چکے ہیں. مگر کویسچن یہاں یہ آتا ہے کہ وہ جو میرے مقابل, یہ صرف یہ میرا والا کیس نہیں ہے, سارے پاکستان کا یہی صورتحال ہے. میرے مد مقابل جو لوگ ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ لائیں جس میں ٹیمپرڈ نہ ہو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب کو ایک طرح کا ملا ہے نا. ٹیمپرنگ اگر آج کوئی کر لے, میرے پاس فارم ہے, میں اس کے اوپر 600 کو میں 800 کر دوں, 800 کو میں 600 کو 6000 کر دوں, وہ نہیں. جو بغیر ٹیمپرڈ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے, طارق فضل ہو یا کوئی شخص ہو, ان کو اٹھا کے لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں چوری ہے, یا انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے, یا انہوں نے اس میں دستاویزات کو خراب کیا ہے, تو پرچہ ہوگا. طارق فضل بھی جیل میں جائے گا, وہ ریٹرننگ افسر اس کا نام ہے عثمان اشرف آئی تھنک, وہ بھی جیل میں جائے گا, اس کے ساتھ جو سٹاف ملا ہوگا وہ بھی جیل میں جائے گا. ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, نوکری سے تو وہ جائیں گے ہی جائیں گے, مگر طارق فضل بھی جیل میں جائے گا. جو اس کا فورجری اینڈ فراڈ کا
بینیفیشری ہوگا یا اس کے ساتھ مل کے اس نے جو حرکت کی ہوگی وہ سارے ان کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے. اور آج میں ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن کی پٹیشن بھی فائل کرنے لگا ہوں طارق فضل کے خلاف بھی اور اس کے خلاف جو ریٹرننگ افسر ہے اور اگر کوئی اس کا اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر بھی ہو تو ان سب کے خلاف میں کرنے لگا ہوں, اور ڈی آر او کے خلاف بھی کہ جب الیکشن کمیشن نے اسٹے دے دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کس کیپیسٹی میں فردر پروسیڈ کیا. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اللیگل ہے, کنٹیمپٹ ہے اور مس یوز آف اتھارٹی ہے. انشاءاللہ ہم آج پروسیڈنگ کرنے لگے.